افریقہ کا ایک قافلہ، یہ واقعہ میں نے کئی سال پہلے سنایا تھا۔ نیا نیا جب صدام واصل جہنم ہوا، کہتے ہیں کہ ہم عراق گئے، اس قافلے میں ایک ماں تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ کہتی ہے کئی سالوں کے بعد، 10-12 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور جیسے عراق آزاد ہوا ہم نے کہا جا کے زیارت کریں۔ تب چوکیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، چیکنگ پوسٹ بہت زیادہ تھے، تو کہتی ہے ہر چوکی پہ کھڑا کیا جاتا تھا، پاسپورٹ چیک کیے جاتے تھے۔ اتنے میرا بچہ تھک گیا، گرمی بہت تھی، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سو گیا۔ پولیس والوں نے بھی کہا بچے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ پاسپورٹ لے کے آئیے، ہم چیک کریں گے، پھر آپ آگے چلے جائیے۔ کہتے یہاں تک کہ ہم نجف پہنچے۔ نجف جیسے پہنچے، سارا سامان گاڑیوں سے اتارا، ہوٹل کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے، بچہ سویا ہوا تھا۔ ماں کہتی میں نے بچے کو گود میں لیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، ہاسپٹل لے گئی، بچے کو بیڈ پہ سلا دیا۔ کئی دیر گزر گئی، بچہ سویا رہا۔ اٹھانے کی کوشش کی، بچہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ ماں نے پانی لگایا، بچہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ دوڑے دوڑے ہاسپٹل گئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے، بہت دیر ہو گئی، بچہ تو مر چکا ہے۔ اب تصور کریں جس ماں کو اللہ 10-12 سال کے بعد ایک ہی بچہ دے، اور وہ حسین کی زیارت پہ آئی ہے، بچہ مر گیا۔ بہرحال غسل و کفن ہوا، اس کو وادی السلام میں کہتے ہیں جا کر دفن کر دیا۔ اب اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں کی جو دادی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی اب یہ روئے جائے میرا ایک ہی بیٹا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا لوگوں کا، یہاں تک بولنے لگی ہے کاش میں عراق نہ آتی، نہ زیارت پہ آتی، نہ میرا بچہ مرتا۔ ماں نے کہا ایسا نہیں بولتے، اللہ کی امانت ہے، اسی نے دیا تھا، اسی نے لیا ہے۔ پھر کربلا کا فلسفہ، ایثار کا فلسفہ تو نے نہیں سمجھا کہ چلو مولا علی کے حرم میں۔ کہتی ہے نہیں، میں زیارت پہ نہیں جاؤں گی، میں ناراض ہوں مولا علی سے، میرا بچہ چھین لیا۔ کہتے ضد کیا، یہ نہیں گئی، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا۔ پھر کہا چلو حرم مولا حسین میں، کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی حسین نے مجھ سے چھین لیا۔ کہتے ہیں 1-2 دن بچے تھے واپسی کے لیے۔ ماں کہتی ہے مجھے غصہ آیا، میں نے کہا دیکھو ناراضگی ہے نا اہل بیت سے، اہل بیت فرماتے ہیں ناراض بھی ہو تو ہم سے آ کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو۔ کہا ہوٹل میں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو؟ تجھے لڑنا ہے مولا علی سے، تجھے مولا حسین سے جھگڑا کرنا ہے کہ تمہارا بچہ کیوں چھینا ہے؟ کہ چلو کسی اور سے نہیں، حرم عباس چلو، شکایت حسین کرنی ہے، شکایت مولا علی کرنی ہے، جو بھی غم و غصہ ہے جاؤ حرم میں جا کے بات کرو۔ بیٹی کو راضی کیا، کہتی غازی عباس کے حرم میں سے لے آیا گیا۔ اب یہ ماں کہتی ہے کہ میں جیسے حرم حضرت عباس میں داخل ہو رہی تھی، دور سے نگاہ غازی عباس کی زری پہ پڑی اور کہنے لگی کہ غازی عباس میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یا مجھے میرا بچہ دیجئے یا مجھے بھی اس دنیا سے اٹھا لیجئے۔ کہتی اتنے میں روتے 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 زری کے قریب آئی اور وہیں پہ زمین پہ بیٹھ کے آہو بکا کر کے رونے لگی۔ کہتی اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ زری کی طرف سے اس کا بیٹا اس کے قریب آ رہا ہے۔ سمجھنے لگی شدت غم کی وجہ سے شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنی ماں کو کہا اماں یہ بچہ جو آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہاں، یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ بچہ دوڑا دوڑا آیا اور ماں کے سینے سے لپٹ گیا۔ پریشان ہوئی بیٹا تو کہاں تھا؟ اتنے دنوں سے ماں تیرے لیے رو رہی تھی۔ کہا مجھے نہیں پتا، جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں نے آپ کو پکارا، دادی کو پکارا، لیکن کوئی نہیں تھا مجھے جواب دینے والا۔ اماں اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک گھوڑے سوار میرے قریب آیا جس کے ساتھ خوبصورت جوان تھا، اور اس نے کہا کہ اے بچے کسے تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے میری اماں نہیں مل رہی۔ اس نے کہا آ جاؤ میں تجھے تمہاری ماں تک لے کر جاتا ہوں۔ کہتا جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس جوان نے مجھے اٹھایا اور گھوڑے سوار کے پیچھے بٹھایا۔ کہتے اماں اتنے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر میں کس کے باندھا،
جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے تو اماں میں نے کسی گرمی کا احساس کیا. میں نے کہا اے گھوڑے سوار یہ گرمی کیسی ہے؟ کہ یہ میرا خون ہے جو کربلا میں میرے بدن سے بہا تھا. کہتا یہاں تک مجھے زری پہ چھوڑا کہ یہیں پہ انتظار کرو ابھی تیری ماں آنے والی ہے. لیکن جب اپنی ماں سے ملو اسے عباس کا ایک پیغام دینا. رو کے کہنے لگی جی میرے لال کون سا پیغام؟ کہ عباس نے کہا اے میرے شیعو کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہوا کرو. ہم سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. میں قربان اپنے مولا پر. مولا میں نے اپنے عمل سے آپ کو کتنا ناراض کیا لیکن آپ کتنے کریم ہیں. یہ دن ہیں اپنے دلوں کو مربوط کرنے کے دن. وقت کی کمی ہے دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کرے اپنے مولا کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرے اللہ تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب حسین گھوڑے سے اتر گئے دو کٹے ہوئے باز اٹھائے بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. مختصر روایت پر بڑی درد بھری روایت. مولا عباس اپنے ذاکر کے خواب میں آئے. فرمایا ذاکر تو میری ہر مصیبت پڑتا ہے پر اصل مصیبت نہیں پڑتا. کہ مولا میں یہ پڑھتا ہوں کہ آپ کی آنکھ میں تیر لگا. کم میری مصیبت اصل مصیبت نہیں. کہ مولا میں یہ پڑھتا ہوں آپ کے بازو کاٹ گئے. کم میری مصیبت پر اصل مصیبت نہیں. کہ غازی عباس آپ خود بتائیے. فرمایا میرے عزاداروں کو بتا دے میری اصل مصیبت یہ ہے کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس کے بازو سلامت کم میرے دونوں بازو سلامت نہیں تھے. میری ایک آنکھ میں تیر تھا میں منہ کے بل زمین پہ گرا.
خود کیفیت بیان کرتے ہیں. کہا جب تیر آنکھ میں لگا میرے بازو سلامت نہیں تھے, میں نے سر کو بڑا ہلایا لیکن تیر نہیں نکلا. میں نے سر جھکایا تاکہ گھٹنوں میں تیر دو. جیسے سر جھکا کسی ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا. یہ میں عباس جانتا ہوں کیسے زمین پہ آیا. غازی عباس یہ سچ ہے کربلا کا کوئی شہید آپ کی طرح زمین پہ نہیں آیا, لیکن غازی عباس 11 محرم کو اور زینب ایسے گرے جیسے آپ گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہے مولانا یا آپ نے کیسے پڑھ دیا, زینب کے تو بازو سلامت تھے, عباس کے بازو سلامت نہیں تھے. جواب میں نہیں دوں گا. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ اور جن کے بازو ان کی گردن سے بندھے تھے. زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے. اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. اے خدا تجھے باب الحوائج غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, یہ ہاتھ جو تیری دربار میں بلند ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما. ہمارے مولا آقا امام کا ظہور فرما. ایک بچہ بیمار ہے علیزہ جعفری, خدا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جس جلس اجتماع سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما. یہ گر یہ ذکر یہ مجلس اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. ربنا